السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ دوسری کتاب لیکچر 2 حصہ A3۔ یہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سبق میں۔ اس کو ہم یہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، ہشام اور بلال کے درمیان، اور ہم نے بھی مسلم متن تک اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب ہم اس کے جو باغیں ہیں یہ القا ابناؤن یا شام سے لے کے اور آخر تک ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اس کا تجزیہ بھی کریں گے اور اس کو آپ لکھیں گے بھی ضرور۔ بلال: القا ابناؤن یا شام، کیا تمہارے بیٹے ہیں شام؟ شام: لی ستۃ ابنائن، میرے 6 بیٹے ہیں۔ لی جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، ستۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، ابنائن مضاف الیہ۔ بلال: الطلاب ہم، کیا وہ طالب علم ہیں یا وہ سب طالب علم ہیں؟ شام: لا ہم لیسوا بطلاب، نہیں وہ طالب علم نہیں ہیں۔ لا حرف جر، ہم مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد۔ واو اسم لیسا، یہ جو اس میں واو ہے یہ اسم لیسا ہے، اور بی طلاب جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ لیسو بی طلاب مکمل جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جو ہم مبتدا تھی اس کی خبر ہے۔ انا بعضهم تجار و بعضهم مہندسون، یقیناً ان میں سے بعض تاجر اور ان میں سے بعض انجینئر ہیں۔ انا حرف توکید و نصب، بعد اسم انا منصوب وهو مضاف، ہم مضاف الیہ، تجار خبر انا، واو حرف عطف، بعد معطوف علی بعد، یہ پہلے والا بعد ہے، اس کا معطوف ہے یہ والا بعد، وہو مضاف، ہم مضاف الیہ، اور مہندسن جمع مذکر سالم خبر انا۔ بلال: القا بناتن، کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ شام: نعم لی خمس بناتن، ہاں میری 5 بیٹیاں ہیں۔ نعم حرف جواب، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، خمس مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور بناتن مضاف الیہ۔ بلال: متزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ شام: لا ہن لسنا بمتزوجات، نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ لا حرف جواب، ہن مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، فعل ناقص جامد، نون نون نسوہ اسم لیسا، اور متزوجات جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ لسنا بمتزوجات، یہ مکمل جملہ فعلیہ ہن کی خبر ہے، یہ جو ہن شروع میں آیا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ بھی متزوجات سے حرف جر کو ہٹا دیں تو اسم منصوب ہو جائے گا، کیونکہ خبر لیسا منصوب ہو سکتی ہے یا حرف جر بھی کے ساتھ آ سکتی ہے۔ کانا کے ساتھ آپ کبھی حرف جر بھی استعمال نہیں کر سکتے، صرف لیسا کے ساتھ حرف جر بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی خبر لیسا کے ساتھ۔ انا ہن صغار بعضهن فی المدرسۃ الابتدائیۃ و بعضهن فی المدرسۃ المتوسطۃ، یقیناً وہ چھوٹی ہیں، ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں ہیں۔ انا حرف توکید و نصب، ہن اسم و انا منصوب، اور صغار خبر انا، بعد مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، فی المدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر، الابتدائیۃ نعت، واو حرف عطف، بعد معطوف علی بعد، تو وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، فی المدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور المتوسطۃ جو ہے وہ نعت ہے، المتوسطۃ نعت۔ بلال: القا اخوۃ، کیا تمہارے بھائی ہیں؟
اخوت مذکر ہے اور یہ جمع ہے، اخون جو ہے اس کا واحد ہے۔ ہشام لا لیس لی اخوت، نہیں میرے بھائی نہیں ہیں۔ لا حرف جواب، لیسا فعل ناقص جامد، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا مقدم، اور اخوتن اسم لیسا مؤخر۔ انا لی ثلاثہ خواتین، یقیناً میری 3 بہنیں ہیں۔ انا حرف توکید و نصب، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثہ اسم انا مؤخر منصوب، وہو مضاف اور خواتین مضاف الیہ۔ بلال مسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہشام نعم ہن مسلمات والحمد للہ، ہاں وہ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ جو میں نے آخر میں لکھا ہے الحمدللہ کا ترجمہ یہ ہے اکثر، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کا شکر۔ نعم حرف جواب، ہن مبتدا، مسلمات خبر، واو حرف عطف، الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ یہ کچھ آیتیں ہیں قرآن کی جن میں کہ انا حرف توکید و نصب اور لام جب شروع میں آتا ہے تو اس کو لام ابتدائیہ کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو، جو بیچ میں آتا ہے تو اس کو ہم لام المزحلقات للتوکید ہی کہتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے۔ ان حرف توکید و نصب، الانسان اسم ان منصوب، لام مزحلقۃ للتوکید، یا ہم اس کو آسان پڑھیں گے لام مزحلقۃ توکید، اور فی خسر جار مجرور شبہ جملہ خبر و انا۔ انک لمن المرسلین، سورہ یاسین، یقیناً کافی نہیں ہے، یعنی کہ جو انا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یقیناً وہ کافی نہیں، کیونکہ لام اس پر زیادہ زور دینے کے لیے آنا ہے، ابھی اس کو مزید اس پہ زور دینا ہے، آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی، لیکن جو ترجمے آپ کو ملیں گے یقیناً آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، بہت اچھا نہیں لگتا، یہ سمجھنے کی چیز ہے جب یہ 2 حرف توکید آئیں جن میں کہ زور کا عنصر وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو عربی زبان کا پتہ ہو کہ انا اور لا جو ہے یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا حرف توکید و نصب کا اسم انا منصوب، لام مزحلقۃ تاکید، اور من المرسلین جار مجرور شبہ جملہ خبر انا۔ انک لا علی خلق عظیم، انا حرف توکید، لا حرف توکید، 2 جو ہیں زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اس میں جو ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی زور دے کے بات کہہ رہا ہے کہ اور گارنٹی دے رہا ہے یا شہادت دے رہا ہے کہ آپ کا کردار بہت ہی عظیم ہے۔ اس کو آپ محسوس کریں گے جب آپ کو یہ دونوں پتہ ہو کہ یہ 2 لفظ یہاں پر جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے تاکید کے لیے استعمال کر رہا ہے، ایمفیسس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انا حرف توکید و نصب کا اسم انا منصوب، لام مزحلقۃ تاکید، اعلی خلق جار مجرور شبہ جملہ خبر انا، اور عظیم نعت۔ سورہ عادیات، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انا حرف توکید و نصب، الانسان اسم انا منصوب، یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، ربی جو ہے اسم مجرور، وہو مضاف،
ہی جو ہے مضاف الیہ، لام لام و مزحلقۃ و تاکید و قنوت خبر انا۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے ہمیں کہہ رہا ہے تم جو ہو نا فرید حسن بڑے اللہ کے ناشکرے ہو، بہت ہی ناشکرے ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں پر بھی انا اور لا، اور یقیناً وہ اس کا گواہ ہے۔ مجھ سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم اس کے گواہ بھی ہو، اور یقیناً تم اس کے گواہ ہو، اور زور دے کے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بات ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ دولت کی محبت میں یقیناً بڑا ہی شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے انسان سے کہ تم جو ہے تم بہت ہی زیادہ دولت کی چاہت رکھتے ہو۔ اور یہاں پر یہ دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ توکید کے لیے ہیں، یا ایمفیسس کے لیے ہیں، یا زور دینے کے لیے۔ یہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب دینے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور تجزیہ بھی کریں گے، اور آپ اس کو لکھیں گے ضرور۔ من این شام، شام کہاں سے ہے؟ وَمِنَ الولایات المتحدۃ، وہ امریکہ سے ہے۔ ایکچولی یہ جو اصل میں جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ہوا مبتدا، من الولایات جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور المتحدۃ نعت۔ من ای مدینۃ ہوا، وہ کس شہر سے ہے؟ ہوا من نیو یارک، وہ نیو یارک سے ہے۔ ہوا مبتدا، من نیو یارک جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ کم اختن لہو، اختن یہاں پر تمیز ہے، جو تمیز ہمیشہ جو ہے منصوب ہوتی ہے۔ اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ لہو ثلاثہ خواتین، اس کی 3 بہنیں ہیں۔ لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثہ مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اور اخواتین مضاف الیہ۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو ہے وہ صحیح اور غلط کو پہچاننا ہے۔ صحیح پہ رائٹ کا نشان لگائیں گے، اور جو غلط ہیں ان پہ ایکس کا نشان لگائیں گے۔ میں یہاں پر بربری کروں گا، آپ اس کو پھر بعد میں اپنی کتاب میں کر لیجیے گا۔ ہشام بن واشنگٹن، غلط، ہشام بن نیو یارک۔ اخواتہ مسلمات، صحیح۔ بناتہ لسنا بمتوضات، صحیح۔ ابناؤہ طلاب، غلط۔ امہ لیست بمسلمۃ، صحیح۔ ابوہ مسلم، غلط، اس کی بہنیں مسلمان ہیں۔ اس کی بیٹیاں غیر شادی شدہ۔ ابناء طلاب، اس کے بیٹے طالب علم ہیں، یہ غلط تھا۔ اس کی والدہ مسلمان نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ ابوہ مسلم، اس کے ابا مسلمان ہیں، غلط۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو ہے وہ جو مختلف ضمائر ہیں ان کے حساب سے ہمیں لیسا کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ سارا ایکسرسائز ہے، یہ صرف صحیح یہاں پر جواب ہے، آپ کو اس پہ غور کرنا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور تجزیہ بھی کریں گے، شروع کے 4-5 کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو مکمل کریں گے۔ حامد طالب، حامد طالب، حامد طالب علم ہے۔ حامد لیس بطالب، حامد لیس طالب،
حامد طالب علم نہیں ہے۔ حامد مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہوا، بی طلاب جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، منصوب خبر طالباً، خبر لیسا اور لیسا بھی طالباً اور لیسا طالباً مکمل جملہ فعلیہ حامد کی خبر ہے۔ یہ الگ الگ کرنے، ایک ساتھ نہیں کرنے۔ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا۔ الطلاب صغار، طلبہ چھوٹے ہیں۔ الطلاب لیسو بصغار یا الطلاب لیسو صغارا، یہاں پر طلاب جمع تھا تو اس لیے جمع استعمال ہوا ہے لیسو کا، ہم کے ریفرنس ہے۔ طلاب مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، واو اسم لیسا، یہ جو واو ہے یہ اسم لیسا ہے، اور بدار بصغار جار مجرور شبہ جملہ خبر یا صغارا خبر لیسا منصوب۔ لیسو بصغار، لیسو صغارا جملہ فعلیہ ہے اور یہ طلاب کی خبر ہے۔ آمنۃ طبیبۃ، آمنہ ڈاکٹر ہے۔ آمنۃ لیست بطبیبۃ، آمنۃ لیست طبیبۃ، آمنہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ آمنۃ مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، یہاں پر جو یہ تا ہے یہ تا و تانیثی ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہوتا ہے۔ اسم لیسا جو ہے مستتر ہے اور اس کی تقدیر جو ہے ہیا ہے کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ بطبیبۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا اور طبیبۃ خبر لیسا، اور لیست بطبیبۃ، لیست طبیبۃ مکمل جملہ فعلیہ آمنہ کی خبر ہے۔ یہ ہم دو الگ الگ جملوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کے حساب سے سلیش دیے ہوئے ہم نے۔ الفتیات متزوجات، لڑکیاں شادی شدہ ہیں۔ الفتیات لسنا بمتزوجات، یہ ایک جملہ الگ ہے اور یہ دوسرا جملہ ہے۔ الفتیات لسنا متزوجات، یہاں پر بی حرف جر کے ساتھ خبر لیسا ہے، یہاں پر خبر لیسا منصوب ہے، اسی کے حساب سے نیچے ہم تجزیہ کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے کا سمجھیے۔ الفتیات مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، نون جو ہے یہاں پر نون و نسوہ ہے اور یہ اسم لیسا ہے، اور بمتزوجات جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ لسنا بمتزوجات اور لسنا متزوجات مکمل جملہ فعلیہ ہے، الفتیات کی خبر، یہ متزوجات مجرور ہے اور یہ متزوجات منصوب ہے۔ جمع مؤنث سالم میں مجرور اور منصوب دونوں پہ کسرہ ہوتا ہے اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب جو باقی ہمارے رہ گئے وہ ہم زبانی کریں گے اور آپ بعد میں تجزیہ اسی طرح سے کریں گے جیسے ہم اوپر کرتے ہوئے آئیں، انہی کے حساب سے پھر میں نے جو ہے یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہننا، لسنا، انتا، لستا، انتما، لستما، انتم، لستم، انتی، لستی، انتما، لستما، انتنا، لستنا، انا، لستو، نحنو، لسنا۔ انتا کبیر، انتا لست بکبیر، انتا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تا اسم لیسا، بکبیر جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ انتم جدود، you are all new۔ انتم لستم بجدود، تم سب
نئے نہیں ہو. انتم مبتدا، لستم لیسا فعل ناقص جامد، تم اسم لیسا فی جدود جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لستم بجدود جملہ فعلیہ، انتم کی خبر ہے. انتی فقیرتن، تم غریب ہو. انتی لستی بفقیرتن، تم فقیر نہیں ہو یا تم غریب نہیں ہو. انتی مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تی اسم لیسا بفقیرتن جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لستی بفقیرتن جملہ فعلیہ، انتی کی خبر ہے. انتن مجتہداتن، تم سب محنتی ہو. یہاں پر جو ہے یہ مؤنث ہے، انتن بھی اور مجتہداتن. انتن لستن بمجتہداتن، انتن مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تن اسم لیسا بمجتہداتن جار مجرور شبہ جملہ خبر. لستن بمجتہداتن جملہ فعلیہ، انتن کی خبر. انا مدرس، میں استاد ہوں. انا لست بمدرس، میں استاد نہیں ہوں. انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیسا بمدرس جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لست بمدرس انا کی خبر ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. نحن طلاب، ہم سب طالب علم ہیں یا طلباء ہیں. نحن لسنا بطلاب، ہم سب طالب علم نہیں ہیں یا طلباء نہیں ہیں. نحن مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، نا اسم لیسا بطلاب جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لسنا بطلاب جملہ فعلیہ، نحن کی خبر ہے. یہ تو بہت ہی آسان ہے. اس میں جو ہے ہمیں صرف لیسا کا استعمال کرنا ہے. یہ جو یہاں پر دو الفاظ کیے ہوئے ہیں، یا الباب و مغلقین کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند ہے، اور لیسا اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو مطلب ہوگا دروازہ بند نہیں ہے. تو ان کے جو ہے ان میں لیسا کا استعمال کرنا ہے. یہ یہاں پر ہم نے اس کے جوابات لکھے ہیں. اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے بھی. اس کو ہم زبانی کریں گے، اور آپ جو ہیں جیسے میں نے یہاں پر کیا ہوا اس کے حساب سے اس کو لکھیں گے بھی. الباب لیسا بمغلق، اس میں دروازہ بند نہیں ہے. الباب مبتدا ہے، لیسا فعل ناقص جامد ہے، اسم لیسا مستتر ہے، تقدیر ہوا. اور بمغلق جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، یا منصوب خبر ہوگی اگر تو مغلقاً خبر لیسا. اور لیسا بمغلقاً اور لیسا مغلقاً جملہ فعلیہ ہیں، اور الباب کی خبر ہے. یہاں پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ اسی طرح سے تجزیہ کریں گے. یہ میں نے یہاں ترجمے کر دیے ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں مشکل نہ ہو. الماء لیس ببارد، ہشام لیس بمریض، ابی لیس بناعم، الدرس لیس بصعب، المسجد لیس بقریب، الطفل لیس بجوعان. یہ ممنوع من صرف ہے.
بہت آسان ہے، اس میں تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے میرے خیال سے۔ الماء بارد ببارد، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، شام بیمار نہیں ہے، میرے والد نہیں سو رہے ہیں، سبق مشکل نہیں ہے، مسجد قریب نہیں ہے، بچہ بھوکا نہیں ہے۔ آپ کو اس کا اس طرح سے تجزیہ کرنا ہے۔ تو یہ ترجمے میں نے آپ کو کر دیے کیونکہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسی خاص چیز ہے نہیں۔ اس ایکسرسائز میں جو ہے لیسا کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے مثال میں دیے ہوئے۔ ہوا تاجر، ہوا لیسا بتاجر، ہوا من یبانا، ہوا لیسا من الیبانا۔ یہاں پر زیر غلط ہے، یہاں پر زبر ہونا چاہیے کیونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے۔ ہوا تاجر، وہ تاجر ہے، ہوا لیسا بتاجر، وہ تاجر نہیں ہے۔ ہوا من الیبانا، وہ جاپان سے ہے۔ ہوا لیسا من الیبانا، وہ جاپان سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ سارے کرنے، اور آپ اس کا تجزیہ بھی کریں گے اور اس کو لکھیں گے بھی۔ یہ 11 ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے کرتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور یہ سارے اسی کے ریفرنس سے ہیں۔ یا لیست، انا، لستو، انتا، لستا، نانو، لسنا، ہوا، لیسا، ہم، لیسو، انتم، لستم، انا، لسنا، انتن، لستن۔ السیارۃ لیست بجمیلۃ، السیارۃ لیست جمیلۃ۔ ابھی ہم جو ہے یہ مؤنث خبر ہے لیسا کی، یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے لیسا کی، گاڑی خوبصورت نہیں ہے۔ سیارۃ مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تا تانیسی یہ جو ہے مؤنث کی نشانی ہے۔ اسم لیسا مستتر تقدیرہ یا، کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ بجمیلۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، اور جمیلۃ خبر لیسا، اور لیست بجمیلۃ یا لیست جمیلۃ جملہ فعلیہ ہیں، اور یہ سیارتوں کی خبر ہے۔ اسی حساب سے ہم نے یہ سارے کرنے ہیں۔ آپ نے ان کو اس طرح سے لکھنا ہے، ہم ابھی یہاں پر زبانی کریں گے۔ پہلا والا ہم کر چکے، انا لست بغنین، انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیلا، بغنین جار مجرور شبہ جملہ خبر، میں امیر نہیں ہوں۔ انتا لستا بفقیر، تم غریب نہیں ہو۔ انتا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تا اسم لیسا بفقیر جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ لستا بفقیر جملہ فعلیہ انتا کی خبر ہے۔ ہیا لیست من العراق، وہ مؤنث عراق سے نہیں ہے۔ ہیا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تا تانیسی یہ جو ہے اسم لیسا نہیں ہے، یہ تا تانیسی مؤنث کی نشانی ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں اوپر کیا ہے۔ اور اسم لیسا مستتر ہے، اور تقدیرہ ہیا ہے کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ من العراقی جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ لیست من العراقی جملہ فعلیہ ہیا کی خبر ہے۔ لسنا بأذکیاء، لیسا فعل ناقص جامد، نا اسم لیسا، بأذکیاء جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ ہوا لیسا بعزب، ہوا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہوا، بعزب جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔
المدرسون جمع مذکر سالم مبتدا لیسو فی الفصول لیسو فعل ناقص جامد واو اسم لیسا فی الفصول جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا لیسو فی الفصل مدرسون کی خبر ہے اور جملہ فعلیہ ہے انتی لستی بزکیۃ انتی مبتدا لیسا فعل ناقص جامد تی اسم لیسا بزکیۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا لستی بزکیۃ جملہ فعلیہ انتی کی خبر انتم لستم بکبار انتم مبتدا لیسا فعل ناقص جامد تم اسم لیسا بکبار جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا لستم بکبار جملہ فعلیہ انتم کی خبر الطالبات لسنا فی المکتبۃ الطالبات مبتدا لیسا فعل ناقص جامد نون نسوہ اسم لیسا فی المکتبۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا لسنا فی المکتبۃ جملہ فعلیہ طالبات کی خبر انتن لستن بطالبات جدود انتن مبتدا لیسا فعل ناقص جامد تن اسم لیسا بطالبۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا جدود نعت لستن بطالبۃ جدود جملہ فعلیہ انتن کی خبر یہ تھوڑی سی مشکل تو نہیں کہوں گا لیکن ہاں ایکسرسائز ہے جس کو اس پہ ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہے یہ ان میں جو ہے ہم نے لیسا کا استعمال کرنا ہے اور ان جملوں کو ہم نے جو ہے نفی میں بنانا ہے پہلے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں ہوا لیسا ہما لیسا ہم لیسو ہیا لیست ہما لیستا ہننا لسنا انتا لستا انتما لستما انتم لستم انتی لستی انتما لستما انتنا لستن انا لستو نانو لسنا مہندس ابو کا کیا تمہارے والد انجینئر ہیں جب میں جواب دوں گا تو میں کہوں گا نہیں میرے والد انجینئر نہیں ہیں تو ابو کا جو ہے وہ ابی ہو جائے گا میرے والد لا ابی لیسا بمہندسن اگر آپ نے منصوب خبر ساتھ میں لانی ہے تو مہندسن ہوگا ابی ابو مبتدا وہ مضاف یا متکلم نے اسے ابھی بنا دیا یا متکلم مضاف لیسا فعل ناقص جامد اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہوا اور بمہندسن جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا اگر ہمیں خبر لیسا منصوب استعمال کرنی ہے تو ہوگا مہندسن لیسا بمہندسن یا لیسا مہندسن جملہ فعلیہ ابو کی خبر ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ کس طرح سے کیا ہے یہاں میں نے ان کو سالو کر دیا ہے لیکن ہم نے اس کا تجزیہ زبانی کریں گے آپ اس تجزیے کو لکھیں گے انشاءاللہ مدرسۃ اموکا کیا تمہاری والدہ استانی ہیں اب میں کہوں گا نہیں میری والدہ استانی نہیں ہیں تو لا امی یہاں پر یا متکلم آ گیا امو جو ہے وہ مبتدا وہ ہوا مضاف اصل میں یا متکلم نے اسے امی بنایا ہے یا متکلم جو ہے وہ مضاف لیست لیسا فعل ناقص جامد تاؤتانسی اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہیا کیونکہ ہم مؤنث کی بات کر رہے ہیں بھی مدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا اگر خبر لیسا ہمیں منصوب استعمال کرنی ہے تو مدرسۃ
ستن، یہ لیست بمدرستن یا لیست مدرستن، یہ دو جملے فعلیاں ہیں، اور یہ امی جو یہاں پر ہے جس کو ہم امو کہیں گے، کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس کی خبر ہے۔ الطلاب اخواتک، کیا تمہارے بھائی طلبہ ہیں؟ اب میں کہوں گا نہیں، میرے بھائی طلبہ نہیں ہیں، میرے بھائی، تو ہو جائے گا اخوتی۔ اخواتو مبتدا وہو مضاف، اس کو یا متکلم نے اخوتی بنایا، یا متکلم مضاف الیہ لیسو، یہاں لیسو جو ہے وہ فعل ناقص جامد، اور جو اس کا واو ہے یہ ہے اسم لیسا، بطلاب جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، مؤنث خبر طلابن ہوگا، اور یہ لیسو بطلابن یا لیسو طلابن، یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ اخواتو کی خبر ہے۔ ممرضات اخواتو کا، کیا تمہاری بہنیں نرس ہیں؟ جواب ہوگا نہیں، میری بہنیں نرس نہیں ہیں، میری بہنیں آئے گا، تو ہو گیا لا اخواتی، اخواتو مبتدا و مضاف، یا متکلم نے اس کو اخواتو سے اخواتی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ لسنا، لیسا فعل ناقص جامد، نون النسوہ اسم لیسا، بممرضات جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ اگر خبر منصوب استعمال کرنی ہے تو ممرضات ہی رہے گا، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم میں مجرور اور منصوب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور دونوں پہ آخری حرف پر قصرہ ہوتا ہے۔ اور لسنا بممرضات یا لسنا ممرضات جو ہے جملہ فعلیہ ہیں، اور یہ جو ہے اخواتو کی خبر ہے۔ مدرس انت، کیا تم استاد ہو؟ لا انا لست بمدرس، اور اگر ہمیں مؤنث خبر استعمال کرنی ہے تو مدرسن، نہیں میں استاد نہیں ہوں، انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیسا بمدرس جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہاں پر مدرسن جو ہے خبر لیسا، اور لستو بمدرسن یا لستو بمدرسن جو ہے جملہ فعلیہ خبر ہے انا کی۔ جدود انتم، کیا تم سب نئے ہو؟ لا نانو لسنا بجدود، اور اگر ہمیں خبر جو ہے منصوب استعمال کرنی ہے تو جدودن ہوگا، نانو مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، نا اسم لیسا بجدود جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، یہاں پر جدودن جو ہے خبر لیسا منصوب، اور جملہ لسنا بجدود یا لسنا جدودن جملہ فعلیہ یہ نحنو کی خبر۔ جدیدتن سیارتک، یہاں پر کیا تمہاری گاڑی نہیں ہے؟ مجھے کہنا ہے میری گاڑی نہیں ہے، تو یہاں ہو گیا سیارتی، لا سیارتی لیست بجدیدتن، یا اگر ہمیں منصوب خبر استعمال کرنی ہے تو جدیدتن، سیارتو جو ہے وہ مبتدا و مضاف، اس کو تی جو ہے بنایا ہے یا متکلم نے، یا متکلم مضاف الیہ، لیسا فعل ناقص جامد، تاء تانیثی، اسم لیسا مستتر، تقدیر ہو یا، کیونکہ مؤنث استعمال ہو رہے ہیں، فی جدیدتن جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، یہاں پر جدیدتن خبر لیسا منصوب، لیست بجدیدتن یا لیست جدیدتن جو ہے وہ خبر ہے سیارتوں کی۔
تھوڑا سا مختلف انداز سے وہی ایکسرسائز ہے. اس میں ہم جو ہے وہ ضمائر کا استعمال کریں گے. ابو کا مہندس، تو یہاں ہو گیا لا ہوا لیسا بمہندس، نہیں وہ انجینئر نہیں ہے. ہوا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہوا بمہندس جار مجرور شبہ جملہ خبر. لیسا بمہندس جملہ فعلیہ، ہوا کی جو ہے خبر ہے. لا ہیا لیست بمدرسۃ، وہ استانی نہیں ہے. لا رفع جواب، ہیا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تا سی اسم لیسا مستتر تقدیرہ یا بمدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لیست بمدرسۃ جملہ فعلیہ، ہیا کی خبر ہے. لا ہم لیسوا بطلاب، وہ سب طالب علم یا طلبہ نہیں ہیں. ہم مبتدا، لیسوا فعل ناقص جامد، واو یہاں پر ہے اسم لیسا، بطلاب جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لیسوا بطلاب جملہ فعلیہ، ہم کی خبر. لا ہن لسنا بممرضات، وہ سب نرسیں نہیں ہیں. ہن مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، نون النسوہ اسم لیسا بممرضات جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لسنا بممرضات ہن کی خبر، یہ جملہ فعلیہ. لا لست بمدرس، میں استاد نہیں ہوں. لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیسا بمدرس جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لا لسنا بجدود، وہ مونس ہے یہاں پر، وہ سب نئی نہیں ہیں. لیسا فعل ناقص جامد، نون النسوہ اسم لیسا بجدود جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. ہیا لیست بجدیدۃ، ہیا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تا تانیثی اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہیا. ہیا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو تا تانیثی مؤنث کی نشانی، اور اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہیا بجدیدۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لیست بجدیدۃ جملہ فعلیہ، ہیا کی خبر. یہ بھی بہت آسان ہے ویسے. ہمیں ان کے سوالات کے، یہ 4 سوالات ہیں، ان کے جواب دینے اور ہمیں استعمال کرنا ہے. اور ہمیں استعمال کرنا ہے لستو، میں نہیں ہوں. تو جو ہے وہ میں کی ضمیر ہے. من امریکہ انتا، کیا تم امریکہ سے ہو؟ لا انا لست من امریکہ، نہیں میں امریکہ سے نہیں ہوں. انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیسا، من امریکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لست من امریکہ، انا کی خبر جملہ فعلیہ. آمن متزوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ لا انا لست بمزوجۃ، نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں. میں اس کا اب تجزیہ نہیں کر رہا، آپ خود کریے گا، لکھیے گا ضرور، کیونکہ بالکل اس جیسا ہی تجزیہ ہے اس کا. انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیسا بمتزوج جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. لست بمتزوج، انا کی خبر جملہ فعلیہ. مریض انت، کیا تم مریض ہو؟ لا انا لست بمریض، نہیں میں مریض نہیں ہوں. مہندس انت،
کیا تم انجینئر ہو؟ لا انا لست بمہندس، نہیں میں انجینئر نہیں ہوں۔ کچھ ضروری چیزیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ جملہ اسمیہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی، خبر مفرد ہمیشہ مرفوع ہوگی ایک لفظ، اسم و انا منصوب ہوگا، خبر انا مفرد اگر ایک لفظ ہے تو مرفوع ہوگا، اسم کانا اور اسم لیسا مرفوع ہوگا، خبر کانا اور خبر لیسا مفرد اگر ایک لفظ ہے تو منصوب ہوگی۔ خبر لیسا جو ہے حرف جر بی کے ساتھ بھی آتی ہے، تو وہ جب حرف جر بی کے ساتھ آئے گی تو اس کو ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ قرآن میں خبر لیسا ہمیشہ حرف جر بی کے ساتھ آئی ہے۔ انتا غنیون، کیا تم امیر ہو؟ لا انا لست بغنین، یہاں پر جو خبر ہے وہ جار بی کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ بی غنیون جو ہے لیسا کی خبر ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ یہاں پر غنین خبر جو ہے منصوب استعمال ہوئی ہے، یہ بھی خبر لیسا ہے۔ انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تو اسم لیسا، بغنین جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، یہ وہی ہے، اور غنین خبر لیسا منصوب۔ لستو بغنین یا لستو غنین جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ خبر ہے انا کی۔ ایک ایکسرسائز ہم نے کی تھی جس میں ہم نے صحیح اور غلط کو وربل کیا تھا، زبانی کیا تھا، یہاں پر اس کا جواب دیا گیا۔ الحمدللہ ہمارا آج کی سمری ختم ہوئی، بہت طویل تھی اور بہت ریپیٹیشن بہت تھا۔ اگر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو بالکل ازبر ہو جائے گا، تو آپ اس کو لکھیں ضرور انشاءاللہ۔